اسماعیل ہانیہ کی شہادت پاکستان بھر میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم پر حکومت اور اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس۔ پارلیمنٹ میں فلسطین کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعظم نے فلسطین سے متعلق بیان میں کہا، فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، نیتن یاہو درندگی کر رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا۔ ملیشیا، ترکی اور دیگر ممالک نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی۔ اس طرح کی درندگی پر دنیا کا خاموش ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ اسرائیل فوجی تباہ کر رہی ہے اور ہر روز لاشیں گراتی جا رہی ہے۔ شہروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے۔ 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد بھی اسرائیل کے ہاتھ نہیں روکے جا سکے۔ حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہانیہ کا جسد خاکی ایران سے قطر پہنچا دیا گیا۔ آج دوحہ میں تدفین کی جائے گی۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ایرانی صدر، آرمی چیف سمیت اہم عہدیداروں کی شرکت۔ خواتین سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شہریوں نے اسماعیل ہانیہ کے پوسٹر، تصاویریں اور فلسطینیوں پر پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، آیت اللہ خامنائی نے حملے کا حکم نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں دیا۔ ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ ہوگا۔ ایران، یمن اور عراق مل کر لبنان سے اسرائیل پر حملے پر غور کر رہے ہیں۔ واضح نہیں کہ ایران کس طاقت سے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ امریکی اخبار، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا جواب دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، حماس رہنما خلیل حیا کا اعلان۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو کیسے نشانہ بنایا؟ یورپی مبصر نے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ کہا، اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کے واٹس ایپ پیغام میں جدید ترین اسپائی ویئر لگا کر لوکیشن ٹریس کی۔ اسماعیل ہانیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ فون کال کے بعد قتل کیا گیا۔ کال کے دوران اسماعیل ہانیہ کے مقام کی نشاندہی بھی کی گئی۔ امریکی اخبار نے تہران کے اس مبینہ مقام کی تصویر جاری کر دی۔ ہم سے تصویر ایرانی عہدیدار نے شیئر کی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی کا ایران ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں فریقوں نے تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی قتل کی مذمت کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس طرح کے اقدامات کے انتہائی خطرناک نتائج کی نشاندہی کی۔ روسی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں مزید عدم استحکام سے بچنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلیٰ سطح کے چینی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے چینی قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے چینی وفد کا خیر مقدم کیا۔ کہا، چین اور پاکستان دوستی کے لازوال رشتے میں بندھے ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ صنعت و دیگر شعبوں میں مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ بشام واقعے کے بعد چینی بھائیوں کی سیکیورٹی مزید بہتر کی گئی۔ فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ بشام واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پر امید ہے کہ آپ کا دورہ سرمایہ کاری، انڈسٹری اور زراعت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید بارشیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ انتظامی افسروں اور واسع حکام کو فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایت۔ لاہور اور دیگر شہروں میں بارشی پانی کی جلد نکاسی کا حکم۔ مریم نواز کی بارشی پانی کے نکاسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ کہا، حکومتی مشینری میدان میں ہے، گلی محلوں اور روڈ سے بارش کے پانی کے نکاسی کا آپریشن جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان فیلڈ میں موجود، مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت۔
کراچی میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. نشیبی علاقے زیرآب، ملیر، گلشن حدید، ڈیفنس، کلفٹن، صدر ٹاور سمیت مختلف علاقوں میں ابر رحمت. سول لائنز، گزری، پنجاب کالونی میں بادل برس پڑے. سب سے زیادہ بارش ڈیفنس میں 13 ملی میٹر ہوئی. مانسون بارشوں کے دوران عوام کی رہنمائی کی جائے. تمام کمشنرز ہر ضلع میں فیلڈ میں موجود رہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایات. آئی پی پیز والا معاملہ حل ہونے تک دھرنا ختم نہیں ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا آئی پی پیز کے جن معاہدوں کی مدت ختم ہو گئی ہے ان کو ختم کیا جائے. حکومت سے مذاکرات کا تیسرا دور میڈیا پر ہونا چاہیے. بجلی قیمت وصولی کرے، اضافی ٹیکس وصول نہ کریں. بجلی کی قیمت لاگت کے حساب سے طے کرنا ہوگی. جو بجلی مہنگے طریقے سے بن رہی ہے اس کے پیسے قوم کیوں ادا کرے؟ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا رہے ہیں، جاگیرداروں پر نہیں. جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا 7ویں روز بھی راولپنڈی میں جاری. جماعت اسلامی کا چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں دھرنے دینے کا فیصلہ. جماعت اسلامی کل سے کراچی میں دھرنا دے گی. تحریک انصاف کا جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کا اعلان. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مہنگے پاور پلانٹس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی غلطی ہے. موجودہ حکومت اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا رہی ہے. اسد کیسر نے کہا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں. آئندہ 2 ہفتے میں گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں. گرینڈ الائنس کے لیے تمام جماعتوں سے رابطے اور مشاورت ہوگی. یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. پارلیمنٹ ہاؤس میں تحریک انصاف کا بھوک ہڑتالی کیمپ. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی سمیت اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی شرکت. ارب روپے کی سبسڈی دی گئی 200 یونٹ کے صارفین کو. پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ دونوں جو 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کو جون، جولائی، اگست 3 مہینوں کے بلوں کے اندر جو رعایت دی گئی ہے اور یہ 4 سے 7 روپے فی یونٹ ان کے بلوں پر فرق پڑے گا. بجلی چوری کو روکنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو اقدامات کر رہی ہے اس پہ بڑی گہری نظر ہے. کل جو فیصلہ کیا گیا کہ جو بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ ہے جولائی، اگست، ستمبر کے لیے، اس میں جو 10 دن کا ایک ایکسٹینشن پیریڈ دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جہاں پہ اوور بلنگ کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا سکے. آئی پی پیز پر ریویو کے معاملے پر مشاورت جاری ہے. پروٹیکٹڈ صارفین کو 3 ماہ کے لیے بجلی بلوں میں ریلیف دیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس. عطا تارڑ نے کہا عوام کو 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. بجلی چوری روکنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. بجلی بلوں کی ادائیگی میں 10 دن کی توسیع دی گئی. فیصلہ کیا تھا کہ ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا. کچھ لوگ آئی پی پیز کے ساتھ معاملے کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کمال نے آئی پی پیز معاہدے کو ملکی معیشت کے لیے بڑا زخم قرار دے دیا. بولے آئی پی پیز معاہدے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. آئی پی پیز کا مسئلہ حل کرنا بڑا چیلنج ہے. ہم نے یہ سمجھا جانا کہ آج کی یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ آئی پی پیز کے ساتھ ملک کے لیے اس وقت یہ سب سے بڑا زخم ہے، ملک کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم ہے، جہاں سے یہ ملک کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے. ہم 2600 ارب روپے کا قرض دار ہیں، گردشی قرضے کے ابھی رکھیں. اس کمپوزیشن کے ساتھ یہ چیزیں معاملات نہیں بڑھ سکتے. بھارت میں طوفانی بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ، ہلاکتوں کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی. ریاست کیرالہ میں شدید بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی. شملہ میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں بڑی تباہی کا سامنا، متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کئی سڑکیں بلاک ہو گئی. نئی دہلی میں بھی طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم. مشرقی علاقوں میں کل شام سے 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تعلیمی ادارے بند، حکام نے غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت کر دی.